ایک شخص روزے سے ہے اور اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کو بھوک لگی، اس نے روزہ توڑ لیا، یا بے پرواہی میں اسے گرمی لگی اور اس نے روزہ توڑ لیا، یا پھر اسے اپنی بیوی سے محبت ہوئی اور اس نے بیوی کے ساتھ جمع کر لیا اور روزہ توڑ لیا۔ ایسی صورت میں شریعت ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتی ہے؟ اب اس شخص کو اس روزے کا کفارہ، فدیہ یا قضا کیسے ادا کرنی ہوگی؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں جو کہ اس مسئلے سے الگ ہے۔ روزہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے اوپر امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر وقت لاکھوں کروڑوں نعمتیں دی۔ اگر ہم صرف ہوا کو ہی دیکھیں تو ہوا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی گیسیں رکھی ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدے کی ہیں، یعنی کہ ہم ایک سانس لیتے ہیں تو وہ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہم اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اگر ہم کھانے کو دیکھیں تو کھانے کے اندر آپ دیکھیں درجنوں ایسے ذرات ہیں جو آپ کے جسم کے مختلف حصوں کے لیے ضروری ہیں، ان کو انرجی دیتے ہیں۔ کھانے کے ایک ایک لقمے میں اللہ کی لاکھوں نعمتیں ہیں، ایک ایک سانس میں اللہ کی کروڑوں نعمتیں ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو رنگ نظر آتے ہیں، آپ کو نظارے نظر آتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز خراب ہو جائے تو آپ نہیں دیکھ سکتے یا آپ بہتر نہیں دیکھ سکتے۔ تو سوچیں، ایک دیکھنے کے عمل میں ایک وقت میں آپ ہزاروں لاکھوں اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو انٹرٹین کرتے ہیں، ان سے آپ استفادہ کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں صرف خدا آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تمہیں جو نعمتیں دی ہیں، یہ لذیذ کھانے دیے ہیں، یہ جو سب کچھ دیا ہے، میں وہی خدا ہوں جو سب کچھ تمہیں دیتا ہوں، اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس وقت سے اس وقت تک تم نے ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو ایسی صورت میں مجھے بتائیں، کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس خدا کی حکم کو نہیں مانتا، میں اس ذات کے حکم کو نہیں مانتا جس نے مجھے اتنی کچھ دیا اور مجھے روکا کہ اس مخصوص وقت کے لیے ان سے دور رہو، تو مجھے بتائیں کہ اس شخص کی کیا حالت ہوگی، وہ کتنی بڑی خود غرض شخصیت ہوگی جو کہ کروڑوں نعمتیں ہر لمحہ استعمال کر رہا ہے، اور نعمتیں دینے والے نے صرف یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ پھر استعمال کر لینا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پابندیاں قبول نہیں ہیں۔ یہ ہے فلسفہ روزہ توڑنے کا۔ اب بات آتی ہے کہ روزہ آپ نے توڑ دیا، جان بوجھ کر توڑ دیا، آپ نے چاہے کچھ کھا لیا یا روزہ رکھے ہی نہیں ہے یا اپنی بیوی سے جمع کیا ہے، ایسی صورت میں آپ کے اوپر جو شریعت کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے آپ کو روزے کی قضا بھی دینی پڑے گی اور آپ کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ قضا جو ہے روزے کے بدلے ایک روزہ ہے، کفارہ کا مطلب ہے ایک روزے کے بدلے 60 روزے۔ اگر آپ جوان ہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ کو رمضان کے 30 روزے اگر آپ نے نہیں رکھے تو 30 کو آپ 60 سے ضرب دے دیں تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں 1800 روزے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اندر طاقت ہے، آپ جوان ہیں اور شریعت کے مطابق آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو آپ کسی صورت میں بھی اس روزے کا کفارہ اور فدیہ پیسے یا مال کی صورت میں نہیں دے سکتے۔ دیکھنے میں آیا ہے کچھ امیر لوگ، انڈسٹریلسٹ یا بہت بڑے بڑے سرمایہ دار، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور وہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک لسٹ بناتے ہیں اور لاکھوں روپیہ غریبوں کو دے دیتے ہیں، کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کھانا کھلانا، غریبوں کو پیسے دینا الگ بات ہے، اس کا انہیں ثواب ملے گا، لیکن ان کا کفارہ ادا نہیں ہوا، ان کی قضا ادا نہیں ہوئی، کیونکہ وہ خود روزہ رکھ سکتے تھے، ان کے اندر طاقت تھی۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ان سے روزے کا لازمی پوچھے گا کہ رمضان کے وہ 30 روزے کیوں نہیں رکھے تھے؟ یہ جو تم نے دیا صدقہ خیرات، اس کا ثواب الگ ہے، لیکن ان کا کفارہ اسی وقت ادا ہوگا کہ وہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے رکھیں گے، ساتھ اسی روزے کی قضا کو ملا کر، یعنی کہ ایک روزے کے بدلے انہیں 61 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر کسی نے 30 دن کے روزے چھوڑ دیے تو یاد رکھیں کہ اسے 30 ضرب 60 1800 روزے بنتے ہیں۔ آپ کو کفارہ کے طور پر 1800 روزے رکھنے پڑیں گے، اور ساتھ ہی قضا کے روزے 30 جمع کر لیں تو 1830 روزے رکھنے پڑیں گے اگر آپ نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ یہ ہے آپ کا جان بوجھ کر رمضان کے روزے چھوڑنے کی سزا۔ یہ بھی ہے کہ جس نے مستی سے، بدماشی سے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا
تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اس کا کفارہ اور اس کی قضا ادا ہوئی ہے، وہ حقیقی روزے کے ثواب کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی کہ 1830 روزے رکھنے کے باوجود بھی وہ رمضان کے ان مہینوں کے روزوں کی فضیلت کو، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بچے نے اپنا سکول کا کام نہیں کیا اور ٹیچر نے پنشمنٹ کے طور پر اسے کھڑا کر دیا، تو کھڑا کرنے سے اس کا کام نہیں ہو گیا، یعنی کہ آپ نے کفارہ ادا کر دیا، 1830 دنوں کے روزے رکھ دیے، یہ سزا تھی، آپ نے سزا پوری کی ہے، حقیقی چیز ابھی تک باقی ہے، آپ کو ان 30 روزوں کا کوئی ثواب نہیں ملا، آپ نے تو خدا کی طرف سے دی ہوئی ایک سزا پوری کی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر آپ روزہ نہیں توڑ سکتے۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ پیسے والے ہیں اور آپ اس کا کفارہ اور قضا دے دیں گے، یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ یہ سوچ رمضان کے ساتھ مذاق ہے، روزوں کا مذاق ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، کیونکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی عبادت کو اپنے پیسوں سے خرید لیں گے۔ ایسا عمل کرنا یقیناً گناہ ہے، ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ کو چاہیے کہ جو شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے 30 یا 29 دن کے روزے وہی رکھیں، وہی آپ پر فرض ہیں۔ ہاں اگر آپ کمزور ہیں، سفر پر ہیں، بیمار ہیں، آپ کی حالت ایسی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، بلکہ یہاں تک خدا کی رحمت ہے کہ اگر آپ تکلیف میں ہیں تو آپ نے روزہ رکھا تو وہ روزہ بھی آپ کا شمار نہیں ہوگا، یعنی کہ خدا نے کہہ دیا کہ مشکل سفر میں ہو یا بیماری میں ہو یا بڑھاپے کی شدید بڑھاپے میں ہو، تم نے روزہ رکھا تو مجھے تمہارے روزے کی ضرورت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ سکون کی زندگی گزارو، تم اپنے جس سفر میں ہو وہ سفر سکون سے گزارو، اس لیے میں تمہارا یہ روزہ قبول ہی نہیں کرتا۔ یعنی کہ خدا یہ اعلان کر دیتا ہے کہ آپ جب بھی جسمانی تکلیف میں ہوں گے تو مجھے آپ کی تکلیف عزیز ہے، پہلے آپ اس تکلیف سے چھٹکارا ادا کریں، پھر آپ روزہ رکھ لیں۔ آپ اگر سفر میں ہیں، رمضان کے دوران کسی بیماری میں ہیں تو چھوڑ دیں، رمضان جب گزر جائے گا، جب آپ تندرست ہو جائیں گے تو روزہ رکھ لیں۔ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اگر آپ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو یقین کریں صرف خدا کے حضور رو لیں اور کہہ دیں کہ اے میرے رب، نہ میں تیرا روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، نہ میں فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یقین جانیں خدا کی رحمت بہت بڑی ہے۔